اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ماہ محرم الحرام کی یہ مبارک ساعتیں ہیں اور اس مقدس مہینے کی بے شمار نسبتیں ہیں، مگر اہل ایمان جس نسبت سے اس کا احترام کرتے ہیں وہ واقعہ کربلا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اپنے خاندان کے ساتھ وہاں ہجرت اور شہادت، اس واقعے نے کربلا کو دنیا میں عزت و وقار عطا کر دیا ہے۔ ہم واقعہ کربلا، سفر کربلا اور شہادت خانوادہ امام حسین اور کربلا کے بعد کے واقعات، یہ ساری چیزیں قرآن کریم سے جاننے کی کوشش کریں۔ آپ کے لیے یہ حیرانی ہوگی کہ کربلا کا واقعہ تو 60 ہجری کو ہوا ہے، یہ قرآن کریم میں کیسے آ سکتا ہے؟ حیرانی کی بات ہے کہ یہ کیسے آتا ہے۔ اکثر لوگ ذہنوں میں یہ سوال بھی جاتا ہے اور جانا بھی چاہیے کہ کربلا کا واقعہ بات کا ہے اور آپ کہتے ہیں ہم اسے قرآن سے پڑھیں گے، تو اس سوال کا جواب بڑا سادہ سا میرے پاس ہے کہ قیامت کب آئے گا۔ سوال آپ سے کرتا ہوں کہ قیامت کب آئے گا؟ 1400 سال 1500 سال ہونے والے ہیں قرآن کو اترے ہوئے، اور ابھی پتہ نہیں کتنے 100 سال اور باقی ہیں قیامت کے آنے کے۔ تو اس قیامت کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، تو اگر ہزاروں سال بعد آنے والی قیامت کا ذکر، ایک ایک چیز کا ذکر، جنت اور دوزخ کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور آقا نے حدیث مبارکہ میں آخری جنتی اور آخری جہنمی کا ذکر بھی سنا دیا ہے۔ اب میرے خیال میں ذہن میں اٹھا ہوا جو سوال تھا کہ کربلا کیسے قرآن میں، وہ حل ہو جانا چاہیے کہ ہزاروں سال سینکڑوں سال بعد ہونے والی قیامت کا ذکر اگر قرآن میں ہے تو چند سال بعد ہونے والی کربلا کا ذکر قرآن میں کیسے نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اکثر جب میں یہ کہتا ہوں تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے، سوال کرتے بھی، اعتراض بھی کرتے ہیں۔ تو کربلا کا ذکر، پورے سفر کربلا کا ذکر، اور آغاز سفر کربلا کا ذکر، پھر واقعہ کربلا کا ذکر، پھر کربلا کے بعد کا ذکر، یہ سارا جو میں آیات پڑھ چکا ہوں اور عنوان کے طور پر ان میں یہاں موجود ہے۔ پھر اور جگہ پر حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، اور ولادت سے پہلے علی و فاطمہ کے نکاح کا ذکر ہے۔ یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، جنہیں بھائیوں نے کنعان سے نکالا اور مصر تک بکتے گئے، ان کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا ذکر قرآن میں ہے اور پوری صورت موجود ہے۔ یعقوب کا ایک یوسف وہ بک کر مصر کے بازار میں جائے اور پھر اسی مصر کا بادشاہ بنے، اس کے اس کنعان سے مصر کے تک کا سفر کا ذکر قرآن میں ہے، اور مصطفیٰ کا یوسف پورے خاندان کے ساتھ
مکہ سے کربلا جائے اور کربلا سے کوفہ و دمشق جائے، اس کا ذکر نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ یعقوب کے یوسف کا ذکر قرآن میں ہو اور مصطفیٰ کے اتنے سارے یوسف ہیں ان کا ذکر قرآن میں نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ حضرت امام زین اللہ، آپ کہیں گے نا کہ یہ کیا یوسف ہوئی، یہ تو حسین ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اکثر رویا کرتے تھے اور کثرت سے روتے رہتے تھے، اتنا روتے تھے کہ رو رو کر آپ کے رخسار گل گئے تھے، یہ گل گئے تھے، یہ گوشت گل گیا تھا، ہڈیاں نکل آئی تھی اندر سے، زخم بن گئے تھے۔ لوگ کہتے حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ فرماتے یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا تو رو رو کر وہ نابینا ہو گئے تھے، میرے تو سارے یوسف گم ہو گئے، میرے تو سارے یوسف گم ہو گئے، سارے شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں کیسے نہ روں؟ تو وہ ایک یوسف تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے، یعقوب کا ایک یوسف، اور مصطفیٰ کے تو 72 یوسف تھے وہاں۔ تو یہ کیسے ذکر ہو سکتا ہے کہ یعقوب کے یوسف کا ذکر قرآن میں ہو، مصطفیٰ کے یوسفوں کا ذکر قرآن میں نہ ہو؟ پھر دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کا ذکر قرآن میں ہے، تو مصطفیٰ نے کسے اپنا بیٹا کہا حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، تو زکریا کے بیٹے یحییٰ کا ذکر قرآن میں ہو اور مصطفیٰ کے بیٹے حسن اور حسین کا ذکر قرآن میں نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ پھر دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام نے بستی سے نکلے، دریا کی طرف چلے اور دریا میں مچھلی نے انہیں نگل لیا، پھر کچھ عرصے کے بعد مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، پھر اپنی بستی کو گئے، ایک سفر کیا جو بستی سے مچھلی کے پیٹ تک اور مچھلی کے پیٹ سے پھر واپس بستی تک کا سفر تھا۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا، اس سفر کا ذکر کر دیا کہ میرا یونس کس طرح گھر سے نکلا اور دریا تک پہنچا، مچھلی کے پیٹ میں گیا، اتنے دن وہاں رہا اور پھر پلٹ کر اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ وہاں آپ کے جانے اور آنے میں کوئی نہ شرعی مسئلہ ہے نہ فقہی مسئلہ ہے، نہ اس کے ذکر، اس مسئلے کا یا اس سفر کے ذکر کا کوئی مقصد وہاں ایسے واضح موجود ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یونس سفر کریں اپنی بستی سے اور مچھلی کے پیٹ تک جائیں اور مچھلی کے پیٹ سے پھر بستی کا سفر کریں؟ تو وہ سفر قرآن میں ہو اور حضرت امام حسین مدینہ سے مکہ آئے اور مکہ سے کربلا جائے اور کربلا سے آپ کی ازواج، آپ کی بیویاں، آپ کی خواتین کوفہ و دمشق کے بازار میں لوگوں کے مذاق کا نشانہ بنتی رہے اور اس کا ذکر قرآن میں ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام عراق سے چلی شام میں گئے، شام سے چلی مکہ میں پہنچے، وہ ذکر سارے کا سارا قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم کا، اسماعیل کا اور حضرت ہاجرہ کا ذکر قرآن میں اس سفر کا ذکر موجود ہے۔ اب پھر دیکھیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ابراہیم، اسماعیل اور ہاجرہ نے جو سفر کیا عراق والوں سے تنگ آ کر، عراق والوں سے تنگ آ کر جو سفر کیا، عراق سے شام اور شام سے مکہ کا سفر کیا، وہ سارے کا سارا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اور خانوادہ امام حسین مدینہ سے مکہ جائیں، مکہ سے کربلا آئیں، کربلا سے کوفہ و دمشق کے بازاروں میں جائیں، وہ ذکر قرآن میں موجود نہ ہو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری دلیلیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ کیونکہ ان کے نام پر سورتیں بھی موجود ہیں، سورتیں بھی موجود ہیں، ذکر بھی موجود، آیات بھی موجود، واقعات بھی موجود ہیں، مگر ہمیں
براہ راست ایسا نظر نہیں آتا ذکر حسین یا ذکر کربلا یا ذکر شہدائے کربلا تو ہم تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اعتراض آسانی سے کر لیتے ہیں کہ یہ ذکر کیسے ہو سکتا ہے۔ تو قرآن میں بے شمار اذکار انبیاء اور رسول کے اور اللہ کے نیک بندوں کے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، انہوں نے خضر علیہ السلام کی تلاش کا سفر کیا، تو وہ سفر بھی قرآن کریم میں سورہ کاف میں موجود ہے۔ انہوں نے خضر کی تلاش کا سفر کیا، اور حضرت امام حسین کسے تلاش کرنے نکلے تھے؟ رب کو تلاش کرنے۔ اگر کوئی بندہ کسی بندے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو قرآن میں اس کا ذکر ہو، اور بندہ خدا کی تلاش میں نکلے، دین کو بچانے کے لیے نکلے اور اس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو اس سے یہ ثابت یہ ہوا کہ ذکر کربلا کا، کربلا والوں کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ ہم عام طور پر ایک دو آیات پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ بس قرآن میں یہ بس دو ہی آیات ہیں، قرآن میں یہ دو آیات نہیں ہیں۔ مفسرین نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ یہ جو سورہ آل عمران ہے، یہ سورہ آل عمران سارا خاندان نبوت ہے۔ کیا ہے؟ خاندان نبوت ہے۔ ہم اسے وہ حضرت مریم اور حضرت مریم کے باپ عمران کی طرف لے جاتے ہیں۔ تفاسیر میں اکثر کیونکہ ایسا ہے، اور پھر ہم نے بھی تلاش کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی، ادھر لے جاتے ہیں۔ عمران کس کا نام ہے؟ عمران حضرت ابو طالب کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ حضرت ابو طالب کا نام۔ ہم انہیں آسانی سے کافر کہہ کے ایک طرف کر دیتے ہیں۔ آل عمران سے مراد ابو طالب کی اولاد ہے۔ ساری آل جو ہے عمران کی، یعنی حضرت ابو طالب کی جو ساری آل ہے، اس ساری آل کا ذکر وہاں موجود ہے۔ کوفہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، یعنی اپنے چچا کے بیٹے کو بھیجا تھا، اپنے چچا ذات بھیجا تھا اپنے بیٹوں سمیت۔ تو یہ ذکر بھی قرآن میں آل عمران میں بولیے موجود ہے۔ یہ موجود، ہم حیران رہتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی بات کر لے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑی عجیب باتیں ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں۔ تو آل عمران کو مفسرین نے، بعض مفسرین نے جو قرافہ بھی ہیں، محققین بھی ہیں، ہم تو لکیر کے فقیر لوگ ہیں، تو جو فقراء ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو آل عمران ہے یہ آل ابو طالب ہے، آل ابو طالب۔ تو یہ پورا ذکر ہے۔ تو سورہ یوسف موجود ہے، حتیٰ کہ سورہ لقمان موجود ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ جو انہوں نے باتیں کی وہ وہاں موجود ہے۔ سورہ مریم موجود ہے، حضرت زکریا نے ان سے باتیں کی، وہ وہاں موجود۔ تو یہ ساری صورتیں عنوان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہر اس کے نیک بندے کا ذکر عنوان کے طور پر قرآن میں موجود ہو، اور پوری آل جس نے اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں پیش کر دیا اور خدمت میں پیش کر دیا، اس آل عمران کا ذکر وہاں موجود نہ ہو؟ تو یہاں تک آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں قرآن کریم میں سورہ بقرہ۔ یہ 3-4 جمعے اسی پر ہماری گفتگو ہوگی، وہ ممکن ہے یہ سورت کی یہ جو چند آیات ہیں یہ ختم نہ ہو پائے ہم سے، مگر اینڈ پر جا کر بتاؤں گا کہ یہ آیات، اب اشارتاً میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ آیات کربلا کا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ کربلا کا ذکر ہے اس میں۔ جب آخر میں جائیں گے تو یہ واضح ہوگا کہ یہ کس طرح کربلا کا ذکر ہو گیا ہے، اور یہ میری کہی ہوئی بات نہیں، یہ احادیث ہے، یہ احادیث ہے، اور یہ قرآن کی آیات ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والوں سے ذکر کیا، اللہ رب العزت نے حکم دیا انہیں کہ مدد حاصل کرو، کس سے؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔
صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اور پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. چیزیں کتنی ہیں؟ دو، صبر اور نماز. اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ کیا اللہ نمازیوں کے ساتھ نہیں تھا یا نہیں ہے؟ مگر اللہ فرماتا ہے میں کس کے ساتھ ہوں؟ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ. میں کس کے ساتھ ہوں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہاں تھوڑی سی بات یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ نماز سے مقدم جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ صبر. تو امام حسین علیہ السلام نماز اور خانہ کعبہ کا طواف چھوڑ کر کہاں گئے؟ کربلا کی طرف. وہ سفر صبر تھا، وہ صبر کا سفر تھا. نماز مقدم ہوتی، طواف مقدم ہوتا تو پہلے نمازیں پڑھتے وہی اور وہاں کا طواف کرتے کربلا جانے کی ضرورت نہیں تھی. سینکڑوں ہزاروں لوگ وہاں طواف کے لیے آئے ہوئے تھے، مگر 9 ذی الحج کو حج ہونا تھا. آپ 8 ذی الحج کو وہاں سے چل پڑے کربلا کی طرف. 8 ذی الحج کتنے سے دن رہتے تھے؟ 2 دن باقی تھے. 9 اور 10 کے 11 کو چلے جاتے. لیکن امام حسین نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ طواف بعد کی بات ہے، کربلا پہلے کی بات ہے. طواف خانہ کعبہ بعد میں ہوتا رہے گا، مگر جو مقدم ہے وہ کیا ہے؟ وہ کربلا کا سفر ہے. نمازیں بعد میں ہوتی نہیں اور انہوں نے پڑھی بھی نہیں، یہ نہیں، مگر وہاں رہنے والوں اور آنے والوں کو بتا دیا کہ یہاں سے جو مقدم چیز ہے وہ کیا ہے؟ کربلا. اور اللہ رب العزت نے پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. نمازیوں کے ساتھ اللہ ہے یقیناً، مگر اس نمازی کے ساتھ جو صبر کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. چھڑی نماز والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے. صبر کے ساتھ پڑھنے والے لوگ نمازاں کیویں پڑھی دیاں اللہ کے سامنے اے ذکر بھی بطول دے پتراں تے بک ہے. اے ذکر بھی بطول دے پتراں تے بک ہے. نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ یہ جو صبر ہے، خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کربلا کا سفر، یہ انہوں نے نماز سکھائی ہے. یہ پڑھنے کیسے؟ ہم نے سیکھی آج بھی نہیں ہے. ہم نے سیکھی آج بھی نہیں ہے. ہم آج بھی صرف ٹکرے ہی مارتے ہیں، بے شک جتنا حج لے لے نماز میں، مگر نماز پڑھنے کا طریقہ کربلا والوں سے پوچھو کہ نماز کیسے پڑھی جائے. تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین. اور پھر اگلی آیت پڑھی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جب صبر کرو گے تو صبر کے بدلے موت بھی مل سکتے، مرنا بھی پڑتا ہے. نماز پڑھتے مرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسجدیں امریکہ اور برطانیہ اور غیر مسلم اور غیر ملکوں میں وہ اپنے تھیٹر اور اپنے سینما ہال بھی مسلمانوں کو دے رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ تھیٹر تھا، وہ سینما ہال تھا، وہ ان کا وہ فلان تھا، کوئی انہوں نے بلڈنگ بنائی تھی، انہوں نے مسلمانوں کو دے دیے کہ آپ یہاں نماز پڑھیں. انہیں پتہ ہے کہ صرف نماز انہیں لگا دیں گے، یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ یہ نماز ہی پڑھتے رہیں گے، پیچھے ہم جو مرضی کرتے رہتے ہیں. اور یہ ان کی چال ہے. آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ غیر مسلم ممالک میں بے تحاشا مسجدیں وہ خود ڈونیٹ کر رہی ہیں حکومتیں، اس لیے تو وہ خود دے رہی ہیں کہ یہ لوگ یہاں نماز پڑھ. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جو برطانیہ میں تو صاحب مسجد دی گئی فلانی جگہ، امریکہ میں فلان جگہ پر مسجد مل گئی ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ نماز انہیں سمجھا ہی نہیں. انہوں نے نماز کو یہ سمجھتے ہیں سجدہ کر لینے سے معراج ہو جائے گی، قیام کر لینے سے معراج مل جائے گی، اللہ مل جائے گا. نماز کی حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں، اور بہتر ہے کہ نہ ہی سمجھیں، کیونکہ یہ سمجھ گئے تو ہر ایک کے اندر حسینی کردار آ جائے.
اور یہ حسینی کردار کو انسان کے اندر بیدار ہونے نہیں دے رہے. شاعر نے کہا تھا نا کہ قوم انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین. وہ یہ بیدار ہونے دیتے ہی نہیں ہیں، وہ بیدار نہیں ہونے دیتے. وہ کہتے ہیں کہ مرے ہی رہے، اور ہم جو ان کی دی ہوئی موت ہے اسے زندگی سمجھ رہے ہیں. بس سجدے کر لیے، رکوع کر لیے، قیام و قعود کر لیا، اللہ لگا دی، تسبیح پھیر لی، بس اتنی بڑی اجازت انہوں نے دے دی ہے. بڑی کامیابی ہے مسلمانوں کے لیے. مگر اصل میں وہ روح حسین ہمارے اندر اسے جاگنے دیتے ہی نہیں ہے، اور ان کی کوشش بھی یہ ہے کہ جاگنے پائے بھی نہیں. اور جاگی آج تک بھی ہمارے اندر وہ روح جاگی نہیں. تو اللہ کرے ہمیں یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم اپنی روح کو بیدار کر سکیں. سے صبر کرو گے، مرنا پڑے گا، اپنی نفس کو مارنا پڑے گا، خواہشات کو مارنا پڑے گا، اپنی ذات کو مارنا پڑے گا. اور پھر فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ جو اللہ، اور یہ جو موت ہوگی یہ ہے اللہ کی راہ میں موت ہوگی. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہیں کہنا، مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، حقیقت یہ ہے کہ وہ زندہ ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. یعنی وہ زندگی. اب دیکھیں نا، حسین شہید ہو کر بھی آج بھی منبروں کی زینت ہے، آج بھی مجلسوں کی زینت ہے. اور یزید کو اگر ہم یاد کرتے بھی ہیں لعین کو تو لاکھوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں. تو یزید زندہ ہو کر بھی، تخت بچا کر بھی مر گیا ہے، اور حسین شہید ہو کر آج بھی زندہ ہے لوگوں کے دلوں میں اپنی پوری عظمتوں کے ساتھ، پورے جلال کے ساتھ، پوری سربلندی کے ساتھ آج زندہ ہے. احترام اور عقیدت کے سارے رشتوں کے ساتھ آج بھی زندہ ہے. ولیکن لا تشعرون، مگر تم سمجھتے نہیں. تو حسین زندہ ہے تو حسینی کردار میں زندہ ہونا چاہیے. تو حسین کا جو کردار ہے اس کردار کو ہم اپنائیں گے تو ہم پھر حسینی کہلانے کے حقدار بنیں گے. اگر ہمارا کردار حسینی بن جائے تو اللہ رب العزت، یہ ابتدائیہ تھا، ایک آیت میں نے پڑھ لی. اللہ رب العزت ہمیں اسوہ حسینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حسینی کردار کو سمجھنے کی اور پھر اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.